پاکستان اس وقت شدید سیاسی بحران اور قدرتی آفات کی زد میں ہے۔ پی ٹی آئی نے جوڈیشل کمیشن اور پارلیمانی کمیٹیوں سے استعفے دے کر این اے 129 کے سوا تمام ضمنی انتخابات کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا، جس سے پارلیمان میں ہلچل اور سیاسی منظرنامہ مزید کشیدہ ہو گیا ہے۔ دوسری جانب ملک بھر میں قیامت خیز سیلاب، قادر آباد کو بچانے کے لیے تو بند توڑ دیے گئے مگر لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے۔ فوج ریسکیو میں مصروف ہے لیکن پانی کی سطح مسلسل خطرناک حدوں کو چھو رہی ہے۔ بھارتی آبی جارحیت عروج پر ہے۔ راوی میں 2 لاکھ کیوسک کا زوردار ریلا چھوڑا گیا، جس سے انتہائی اونچے درجے کا سیلاب کرتارپور کے مقدس گردوارے میں داخل ہو گیا اور شدید نقصان کا خدشہ پیدا ہوا۔ یوں پاکستان ایک ساتھ سیاسی بحران اور بھارتی آبی حملے کے سبب تباہ کن قدرتی قہر کا سامنا کر رہا ہے۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں خبر ڈیجیٹل رپورٹرز قادر اور میں ہوں زید بھٹی۔ پاکستان اس وقت شدید سیاسی بحران اور قدرتی آفات کی زد میں ہے۔ ایک طرف پاکستان تحریک انصاف نے پارلیمانی کمیٹیوں سے جوڈیشل کمیشن سے استعفے دیتے ہوئے این اے 129 کے علاوہ تمام حلقوں سے الیکشن کا بائیکاٹ کر دیا۔ دوسری طرف بات کریں تو پورا پاکستان اس وقت جو ہے سیلاب کی زد میں ہے۔ اوپر سے سونے پہ سہاگا، بھارت نے آبی جارحیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے 2 لاکھ کیوسک پانی جو ہے وہ راوی میں چھوڑا، جس سے کرتارپور علیحدہ متاثر ہوا۔ سکھوں کے جو گردوارہ ہے وہ خالصوں کا گردوارہ ہے وہ علیحدہ متاثر ہوا۔ اس کے علاوہ جو زرعی رقبہ ہے اس کی تہس نہس پھر کی، لوگوں کے جانور جو ہے وہ پانیوں میں وہ بہہ کے چلے گئے ہیں۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ سینئر صحافی ضیاء بلوچ صاحب موجود ہیں، ایڈیٹر کوآرڈینیشن ہے، گہری نظر رکھتے ہیں، اخبار بناتے ہیں۔ سر، یہ کیا معاملہ، آپ کیا اس کو دیکھتے ہیں؟ آبی دہشت گردی تو ہے، قدرتی آفات بھی ہم اس کا بھی سامنا کر رہے ہیں، سیاسی بحران کا بھی شکار ہیں، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بٹ صاحب، پہلے بات تو آپ کہہ رہے ہیں اسے آبی دہشت گردی، اس کو قبول نہیں کر رہے ہماری گورنمنٹ۔ ایون آپ کے وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ یہ آبی دہشت گردی نہیں ہے، اسے آبی جارحیت نہیں کہہ سکتے، یہ قدرتی آفت ہے، قدرتی آفت ہے۔ اچھا، وجہ بھی ہے، دیکھیں کہ مقبوضہ کشمیر میں آپ دیکھیں 41 علاقے میں، ہمارے جو کشمیر ہے آزاد کشمیر ہے اس میں 27 علاقے ہیں۔ اسی طریقے سے وہاں بہت زیادہ نقصانات ہو رہے ہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ان کے پاس تھوڑا سا ڈیمز کا ریزروائر زیادہ ہے، ان کے پاس کیپیسٹی ہے، وہ ان کے پاس آسانی ہے کہ پانی کو ابزارب کر لیتے ہیں اور جب چاہتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں، لہٰذا وہاں نقصان کم سے کم ہوتا ہے، ہمیں نقصان زیادہ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ ایک قدرتی آفت ہے اور موسمیاتی تبدیلی ہے۔ دوسری بات، آپ ذرا اٹھا کر جتنے بھی سیلاب آئے ہیں پاکستان میں اٹھا کر دیکھیں، اگست کے اینڈ میں کوئی نہیں آیا، ٹھیک ہے، میکسیمم جو لیٹ سیلاب آیا تھا وہ 17 اگست تک آیا تھا، اور آج جو ہے 27 اگست کی، مطلب اس سے بھی ڈیلے، ورنہ یہ جون جولائی میں سیلاب آتے، اگست میں ختم ہو چکا ہوتا ہے سلسلہ۔ یہ ایک علیحدہ سے تبدیلی ہے کہ اب جو ٹائم ختم ہو چکا ہے تو اس میں جا کر سیلاب آ رہے ہیں۔ دوسری بات، پاکستان میں بہت نقصان ہو رہے ہیں، اس کی وجہ کہ جو آپ کی آبی گزرگاہیں ہیں وہاں کالونیاں آپ کی بنی ہوئی ہیں، نقصانات بہت زیادہ ہو رہے ہیں۔ ہم نے کل بھی ڈسکس کیا تھا، لیکن سب سے زیادہ مجھے جو تکلیف ہو رہی ہے اور جس کو پاکستان کے لوگ بہت اگنور کر رہے ہیں وہ کرتارپور راہداری ہے۔ دیکھیں بٹ صاحب، ہمارے کعبہ میں نا ایک مرتبہ یزید کے دور کے بعد کی بات ہے، گھوڑے باندھے گئے تھے ہمارے حرم میں اور مسجد نبوی میں بھی نماز ادا نہیں کرتے۔ یہ پاکستان کی ہسٹری کا ایک بڑا واقعہ ہے اور اس پر ہم ماتم کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھیں جی اتنا ظلم کہ ہمارا جو مطلب کعبۃ اللہ ہے اس میں بھی اتنا زیادتی ہوئی۔ بات یہ ہے کہ دوسروں کے مذاہب کو بھی آپ کو احترام دینا پڑے گا، ان کے لیے یہ دیکھیں کرتارپور راہداری جو ہے نا جی، وہ اتنی اہم ہے جتنا ہمارے لیے مدینہ ہے۔ اگر آج ہمارا مدینہ، پانی تو بھارت سے ہے، پانی بھارت سے ہے، پانی بھارت سے نہیں ہے، پانی تو بھارت، آپ کا محل کیوں نہیں ڈوبتا بتائیں، آپ کا پریزیڈنٹ ہاؤس کیوں نہیں ڈوبتا، آپ کی سپریم کورٹ کیوں نہیں ڈوبتی؟ وجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو سیکیور کیا ہوا ہے، آپ جو اقلیتیں ہیں ان کو آپ نے سیکیور نہیں کیا، ان کو چھوڑا ہوا ہے۔ تو ایک بند وہاں نہیں بنایا جا سکتا تھا، آپ کو پتہ ہے اس کی اہمیت کیا ہے؟ مطلب آپ وہاں سے اس وقت اگر ہم سیاحت کے حوالے سے کوئی ٹورزم ہے تو وہ سکھ آتے ہیں، ہر سال آتے ہیں آپ کے پاس، آپ کو آ کے پیسے ڈالر دے کے جاتے ہیں۔ دیکھیں جو سیاحت ہے نا جی، اس کی مذہبی سیاحت سب سے زیادہ سعودی عرب کی ہے، وہاں پوری دنیا سے مسلمان آتے ہیں حج کرنے کے لیے، اور ان کا ایک کمرشل پہلو، مطلب ایک تو حج ہمارا مذہبی پہلو ہے اور دوسرا ہمارے پاس کمرشل پہلو ہے۔ سملرلی ان کے لیے مذہبی اہمیت ہے اس کی، ہمارے آپ اس کو چلو نہ مانیں لیکن اتنا تو ہے نا کہ آپ کے پاس وہ آ کر آپ کو لاکھوں ڈالر، کروڑوں ڈالر آپ کو ہر سال دے کر جاتے ہیں، تو اس کی سیکیورٹی کا معیار ہونا چاہیے تھا۔ مجھے سچی بات یہ ہے
کہ رمیش سنگھ اروڑا کی وہ جو تصویر ہے نا جو آج آپ نے خبریں میں فرنٹ پیج پہ لگائی ہوئی ہے، میرے لیے بڑی تکلیف دہ ہے کہ وہ اپنی جو عبادت گاہ ہے، ان کا ٹیمپل ہے، وہ پانی سے اور وہ کشتی پر وہاں جا رہا ہے، پیچھے سے وہ سارا نظر آ رہا ہے، ٹوٹل ڈوبا ہوا ہے۔ 89 لوگ تھے وہاں پر موجود تھے جو ہر وقت وہاں رہتے تھے۔ مطلب آپ تصور، میں کچھ اور نہیں کرتا، داتا دربار میں آپ کو پتا چلے کہ داتا دربار ڈوب گیا ہے، آپ کے کیا جذبات ہوں گے؟ حالانکہ یہاں تو مذہبی مسائل ہیں نا بہت سارے، تو آپ کے کیا جذبات ہوں گے؟ میرا خیال میں ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کو سیکیور کرے، اسی طرح سیکیور کریں جس طرح ہم اپنی مذہبی قادر آباد کو بچانے کے لیے بند توڑے گئے ہیں، دھماکے سے اڑائے گئے ہیں، اس طرح کی اسٹریٹجی ہونی چاہیے تھی کہ پانی کا ریلا اس کو موڑ کے اس طرف سر اس کو دیکھیں، وہ جو ویٹیکن سٹی ہے نا، آپ جانتے ہیں ویٹیکن سٹی کا وہاں پر ہیڈ کوارٹر ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے پتہ ہے کیا قرار دیا ہے؟ اسے علیحدہ مملکت قرار دیا، ملک کا 850 بندوں پر مشتمل ملک، 850 بندوں پر مشتمل ایک، انہوں نے ان کے قانون علیحدہ کر دیے، انہوں نے ان کی حکومت علیحدہ کر دی، وہاں مذہب کو اتنی انہوں نے، مطلب آپ کوئی بھی مذہب ہو، آپ جو پانی چھوڑا ہے بھارت نے، جی اس کی پیش کی اطلاع دی ہے، ایک دفعہ پھر مجھے بتا دیں۔ پیش کی اطلاع نہیں ہے، میں اسے نہیں مانتا۔ پہلے 2 دنوں پہلے کیا یہ سنتاس معاہدے کے تحت دیا یہ بٹ صاحب 2 چیزیں، پہلی بات یہ کہ آپ جنگل میں نہیں رہتے، آپ 1900 آپ پہ نہیں ہے، 2025 میں بیٹھے ہوئے گلوبل انٹریکشن، اس وقت بھارت کے پاس ایک سوئی بھی ہو نا تو آپ کو پتا چل جاتا ہے۔ اب مئی میں آپ کے ساتھ جنگ ہوئی، آپ کو پتا تھا کہ اس کے طیارے کہاں کھڑے ہیں، اور انہیں آپ کے متعلق پتا تھا کہ کیا کیا ہو رہا ہے۔ جنگ ایک فوجی بھی اگر ٹریول کرتا ہے نا تو آپ وہ بتائیں نہ بتائیں، آپ کو پتا چل جاتا ہے۔ سملرلی وہاں جب پہاڑوں سے پانی آتا ہے انڈیا میں، آپ کو پتا ہو چکا ہے کہ ان کا جو ڈیم ہے اتنا اس کی گنجائش ہے، اتنا پانی ہو گیا ہے اور مزید پانی آیا تو انہیں سپیل کھولنے پڑیں گے، سپیل کھولنے پڑیں گے۔ پہلی بات تو یہ کہ میں اس کو پیش کی اطلاع نہیں مانتا، پیش کی اطلاع جو ہے آپ نے وہ 10 دن 15 دن پہلے ہوتی ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ آن ٹائم آپ ڈنڈا مارے اور ڈنڈا مارنے سے 1 سیکنڈ پہلے میں ڈنڈا مارنے لگا، یہ نہیں ہوتا۔ لیکن اگر انہوں نے نہیں بھی بتایا تھا تو پاکستان کے پاس اتنی ٹیکنالوجی ہے، انہیں پہلے اندازہ ہو جانا چاہیے تھا۔ لیکن میں معذرت کے ساتھ آپ سے کہوں گا، آپ جاپان میں سیر سپاٹے کرتے پھریں گے، وہاں خریداریاں کرتے رہیں گے، پاکستان ایئر فورس کا طیارہ لے جا کر آنے دیں گے، یعنی وزیر اعلیٰ بھی گئے، آپ کے چیف سیکرٹری بھی گئے، سارے وزیر بھی گئے، سارے سیکرٹریز بھی گئے، پوری کی پوری پنجاب کی جو گورنمنٹ تھی، اس وقت صرف پنجاب میں ایسا ہو رہا ہے، تو آپ سارا وقت جاپان میں گزارے کے پیچھے مرے جیے، آپ کو اس سے کیا غرض ہے؟ تباہی ہوگی تو پھر ہم امداد تصور کریں گے نا، اگر ہم بچا لیتے پہلے ہی بچا لیتے، تباہی نہ ہم آتے تو ہم امداد کیسے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔ تو ٹھیک ہے، ان کو خبر ہو گئی ہے، آ گئی ہے محترمہ، اور ماشاءاللہ اب جا کر وہ کشتی میں بیٹھ کر تصویریں بھی بنا رہی ہیں، لیکن وہ بوٹ پہننے سے اور پانی میں کھڑے ہونے سے لوگوں کے دکھوں کا مداوع نہیں ہو سکتا، آپ کو بہت کچھ کرنا پڑے گا، یہ قدرتی آفت ہے۔ دیکھیں آپ جس طرح بھوک کے خلاف لڑ رہے ہیں، آپ جہالت کے خلاف آپ کا تعلیم ہے، سیملرلی موسمیاتی تبدیلی آپ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے۔ فوڈ سیکیورٹی اور موسمیاتی تبدیلی یہ آپ کے بھارت کے خطرے سے، افغانستان کے خطرے سے، دہشت گردی کے خطرے سے بھی بڑے ہیں، آپ کو اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا۔ ایک شخص کو آپ نے اڈیالہ میں جیل میں ڈالا ہوا ہے، وہ آج سے 20 سال پہلے کہتا تھا درخت لگاؤ درخت لگاؤ درخت لگاؤ۔ آپ کے سیاست دانوں میں نا وہ واحد شخص ہے جس نے ٹورزم پر اور موسمیاتی تبدیلیوں پر باقاعدہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں، پتہ ہے آپ کو اس بات کا؟ میں اپنے ناظرین کو بتا رہا ہوں کہ عمران خان نے جب وہ کرکٹر تھا اس وقت جا کر وہ پہاڑوں پہ ہائکنگ کیا کرتا تھا، اس وقت اس نے 4 کتابیں لکھی تھی، اور اس میں یہ جو آج کل مسائل آ رہے ہیں یہ پہلے بتا دیے تھے۔ اس نے بلین ٹری منصوبہ، آپ نے اس کا مذاق اڑایا پوری دنیا میں، پوری دنیا اس کی تعریف کر رہی تھی، آپ اس کا مذاق اڑا رہے تھے۔ اچھا سیاست سے ہٹ کر میں آپ سے کہتا ہوں، سیاست کی بات کر رہے ہیں، مسائل کی بات ہو رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف کے جو درپیش مسائل ہیں ان پہ ذرا غور کیجیے گا۔ انہوں نے اپنی پارلیمانی کمیٹیاں اور جوڈیشل کمیشن کو تحلیل کر کے 129 کے علاوہ تمام حلقوں میں ضمنی انتخابات کا بائیکاٹ بھی کر دیا، یہ کیا ماجرا چل رہا ہے؟ پی ٹی آئی کے پاس آپ نے کچھ رہنے نہیں دیا، ان کو آپ نے کر دیا خالی ہاتھ۔ دیکھیں پریشان بندہ تب ہوتا ہے جب اسے لٹ جانے کا خطرہ ہوتا ہے، اس کے پتا ہوتا ہے میرے پاس فلاں فلاں چیز ہے، اب میں لٹ جاؤں گا۔ کسی کو آپ ڈراتے ہیں نا، آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں جناب میں آپ کو جیل میں ڈال دوں گا، وہ ڈرتا ہے، ضمانت کراتا ہے، یہ کراتا ہے۔ آپ نے یہ سارے ڈر ان کے نکال دیے، نمبر 1۔ نمبر 2، وہ الیکشن جیت کر آئے تھے، آپ نے ساری سیٹیں ان کی چھین لی۔ یہ جناب پارلیمانی ڈکیتی کی ہے، سیدھی سی بات ہے، بذریعہ جوڈیشل آپ الیکشن کمیشن، اس کے ساتھ مل کر آپ نے ڈکیتی کر کے ایک حکومت بنا کر بیٹھے ہوئے۔ میری سخت باتیں آپ کو بری لگتی ہیں لیکن سچ یہی ہے،
آپ کہیں نا کہ آئینہ جو ہے وہ آپ کی تصویر غلط دکھا رہا ہے، ایسا نہیں ہے. سیلاب ہو یا سیاست ہو، نقصان ہمیشہ غریب آدمی اٹھاتا ہے، طاقتور فیصلہ کرتے ہیں اور عام آدمی کے کندھوں پر بوجھ ڈال دیا جاتا ہے. مزید ایسی رپورٹس کے لیے دیکھتے رہیے خبریں ڈیجیٹل رپورٹرز کا.